دھر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا، سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دوا، یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں عالم کی ایک بہت خوبصورت بہت ہی پیاری ایک نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بلا تاخیر جو ہے اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ غزل کا مطلب ہے دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیں۔ دہر دنیا کو کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں۔ نقش وفا، وفا کا نقش یعنی وفا، مراد وفا ہے۔ وجہ تسلی نہ ہوا یعنی وجہ اطمینان نہ ہو، یعنی جس طرح سے وفا سے دل خوش ہونا چاہیے تھا کہ لوگ احباب وفا کرتے اور دل خوش ہوتا اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا، تسلی ہوتی، ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اور دوسرا مصرع ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ شرمندہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے معنی جو ہے وہ مل جانا، جس طرح سے کہتے ہیں کہ فلاں خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا، یعنی خواب نے جو چاہا، خواب میں جو دیکھا ویسے ہی جو ہے وہ مل گیا۔ الخلاصہ مقصد کیا ہوا شعر کا کہ دھر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، یعنی نقش وفا جو ہے کبھی بھی باعث تسلی یا وجہ تسلی نہ ہو سکا، یعنی کبھی کسی دوست سے ایسی وفا نہ ملی، کسی دوست نے کبھی اس طرح سے وفا نہ کی کہ دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا۔ الغرض دنیا جو ہے وہ بے وفا ہے۔ غالب نے اس پہلے مصرعے میں دنیا کی جو ہے بے وفائی کا جو ہے وہ ایک طرح سے رونا رویا ہے۔ اور دوسرا مصرع ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا، اس نے اسی بات کو اور خوبصورتی کے ساتھ اور یوں سمجھیں کہ غلوف کے ساتھ جو ہے وہ غالب نے پیش کیا، کہا یہ وہ لفظ ہے کہ آج تک شرمندہ معنی نہ ہو سکا، یعنی جس طرح سے ہمیں بتایا جائے کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا جانور ہے یا ایک ایسی چیز ہے لیکن ہم کبھی اس کو جو ہے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، تو ظاہر ہے ہمارے ذہن کے اندر اس کی ایک ہیولائی صورت، ایک تصوراتی شکل ہی جو ہے وہ موجود رہے گی، ہم اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ کبھی نہیں دیکھ سمجھ سکیں گے۔ تو ایسے ہی کہا غالب نے کہ یہ وہ لفظ ہے کہ شرمندہ معنی نہ ہو سکا، یعنی اس لفظ نے کبھی اپنے معنی جو ہے حقیقت میں نہیں دیکھے۔ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا، یعنی خواب میں جو دیکھا گیا وہ بیان ہی مل گیا۔ الغرض یہ کہ یہ وہ لفظ ہے یعنی یا وفا ایک ایسا عنصر ہے اس کائنات کے اندر کہ جو آج تک جو ہے بھرپور طریقے سے مشاہدے میں نہیں آ سکا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس خطے کے اندر امرت پرستی جو ہے وہ موجود رہی ہے۔ امرت پرستی کو آپ کسی نہ کسی حد تک ہم جنس پرستی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اگرچہ تفصیل میں جائیں تو ان دونوں کے درمیان کچھ فرق بھی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یہ ایک الگ بحث کا متقاضی ہے اور میں اس پر ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عنقریب پیش کروں گا۔ سر دست شعر کی تفہیم کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ اس شعر کا تعلق جو ہے وہ امرت پرستی کے ساتھ ہے۔ تو آئیں اب شعر کی جو ہے تشریح سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تشریح کریں پہلے اس کے مشکل معانی کا تعین کر لیں۔ سبزۂ خط اس روئیں کو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نکلنے کا آغاز ہوتا ہے، تو جو آغاز کی داڑھی ہوتی ہے جو کہ بالکل نرم و ملائم سی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ سبزۂ خط کہتے ہیں، اور اگر اس کو دور سے دیکھا جائے تو وہ تھوڑی سی سبزی مائل نظر آتی ہے، تو پھر اس لیے اس کو جو ہے وہ سبزۂ خط سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اسی مصرعے کے اندر کاکل سرکش۔ کاکل کہتے ہیں زلف کو، اور سرکش کے اندر اس میں ایک بڑی لطیف سی تعبیر ہے، وہ ایسے کہ جیسے کوئی زلف کا کنڈل ہو، گھنگھریالے بال ہوں، تو اگر آپ ان کو دبائیں تو وہ پھر اسی جگہ پر لوٹ آتے ہیں جہاں سے پہلے آپ نے ان کو دبایا تھا، یعنی جس چیز سے آپ نے دبایا ہے اگر وہ چیز آپ ہٹائیں، ہاتھ ہے یا شانہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو ہی آپ وہاں سے ہٹائیں گے تو پھر وہ واپس اپنی اصلی شکل میں لوٹ آئیں گے، تو اس لیے پھر اس کو کاکل سرکش سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے اس میں زمرد آیا ہے، اور زمرد کہتے ہیں ایک سبزی مائل رنگ کا پتھر ہوتا ہے، یعنی آپ ہیرا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کو زمرد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حریف، حریف کہتے ہیں مد مقابل کو۔ اس کے بعد آگے ہے دم افعی، یہ ایک مرکب اضافی ہے،
دم کہتے ہیں پھونک کو، افعی کہتے ہیں سانپ کو۔ مطلب کیا ہوا کہ سانپ کی پھنکار یا سانپ کی پھونک۔ اب آئے شعر کی جو ہے تشریح کر لیتے ہیں۔ علی کہتا ہے کہ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، کہ اے حسین لڑکے، بالعموم تو یہ ہوتا ہے کہ جب داڑھی نکلتی ہے تو اس سے جو حسن جو ہوتا ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن تیرا حسن جو ہے اتنا زور آور ہے کہ سبزۂ خط کی آمد سے بھی تیرا کاکل سرکش یعنی تیری زلف کا جو کنڈل ہے وہ دبا نہیں ہے۔ زلف کے کنڈل کے دبنے سے مراد یہ ہے کہ تیری زلفوں کی جو دلکشی ہے وہ نہیں گئی۔ اب دوسرا مصرع کہ یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا۔ تو جیسے میں عرض کیا تھا کہ زمرد جو ہے وہ سبز رنگ کے پتھر کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر یہ سانپ کو دکھایا جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں غور کیجیے گا کہ یہاں دو چیزیں جو پہلے مصرے میں بیان ہوئی ہیں ان کے مقابل دو لفظ ایسے بیان ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلے مصرے میں دو مشبہ ہیں اور دوسرے مصرے میں دو مشبہ بہی ہیں۔ مشبہ کون کون سے ہیں؟ پہلے مصرے میں ایک سبزۂ خط ہے، دوسرا کاکل سرکش ہے، اور دوسرے مصرے میں مشبہ بہی کون کون سے ہیں؟ زمرد ہے اور دوسرا دم افعی ہے۔ سبزۂ خط جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے زمرد کے ساتھ اپنے سبز ہونے کی وجہ سے، اور کاکل سرکش جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے دم افعی کے ساتھ۔ تو اس کو کیوں تشبیہ دی گئی ہے دم افعی کے ساتھ؟ کہ جس طرح سے سانپ جو ہے وہ اپنا پھن پھیلائے ہوئے کھڑا ہو اور آپ کسی ڈنڈے ونڈے سے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ پھر جو ہے پلٹ کر دوبارہ سیدھا ہو جائے۔ نیز یہ ہے کہ زلفیں جو ہوتی ہیں وہ کالی ہوتی ہیں، اور سانپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بالعموم جو ہے وہ کالے ہی جو ہے وہ خوفناک یا خطرناک شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے شعر کا جو ہے مطلب بالکل واضح ہو چکا ہوگا کہ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ تو ہو گئی ایک عام بات سیدھے الفاظ میں۔ اب اسی بات کو تشبیہ کے انداز میں جو ہے غالب نے بیان کیا کہ یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا، یعنی ہوتا تو عام طور پر یہ ہے کہ جب بھی زمرد جو ہے وہ سانپ کو دکھایا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن تیرا جو سبزۂ خط کا زمرد ہے، ٹھیک، جب یہ تیری زلفوں کے سانپ کو دکھایا گیا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی تیری زلفوں کی جو ہے دلکشی اسی طرح سے برقرار ہے۔ یہ الفاظ دیگر اس شعر کو اگر ہم سم اپ کریں کہ داڑھی کے بال نکلنے کی وجہ سے جو عام طور پر حسن ماند پڑ جاتا ہے، تیرے جمال میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستم گر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا ہے عشق کے اندر اپنی جان سپردی کی، کہ انسان زیادہ سے زیادہ کسی کو راضی کرنے کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اس پر اپنی جان نچھاور کر دے، کیونکہ انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ قربان کرنے کے لیے جان ہی تو ہے، جان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب کہتا ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، یعنی مجھ پر یہ جو ایک الزام لگ رہا ہے کہ غالب جو ہے وہ وفادار نہیں ہے، یا میرا محبوب جو ہے وہ ازرو وفا جو ہے وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے، اور مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میں محبوب کی نظر کے اندر جو ہے ابھی تک وفادار ثابت کیوں نہیں ہو سکا۔ اس کو وہ اندوہ وفا سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں غم کو۔ تو میں نے چاہا کہ اس اندوہ وفا سے چھوٹ جاؤں، یعنی یہ جو میرے دل کے اندر یا میرے ضمیر پر جو ایک بوجھ ہے کہ میں اپنے محبوب کی نظروں میں وفادار ثابت نہیں ہو سکا آج تک، میں اس غم سے، اس پچھتاوے سے، اس پشیمانی سے میں چھوٹ جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن ہوا کیا، وہ ستم گر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ چنانچہ میں نے کیا کیا کہ میں نے راہ وفا میں محبوب پر اپنی جان قربان کر دی، لیکن یہ کیا کہ وہ اس پر بھی راضی نہ ہو۔ الغرض اس شعر میں غالب نے یہ ثابت کیا کہ عاشق جتنی بھی قربانی کر لے، اپنی جان تک بھی محبوب کے قدموں پر نچھاور کرتے، لیکن یہ معشوق لوگ، یہ حسین لوگ کبھی بھی آپ سے راضی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، دل گزر گاہ خیالو میں ساغر ہی سہی، گر نفس جادہ سر منزل تقوا نہ ہوا۔ اس شعر میں یوں سمجھیں کہ لفظوں کی بازی گری ہے، اور بہت خوبصورتی سے یہ بازی گری جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، ورنہ اس میں بات تو صرف اتنی سی ہے بڑی، اگر میں کہوں کہ دو لفظوں میں اگر اس شعر کی تشریح کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم برے ہی بھلے، اگر ہم نیک نہ بن سکے تو خیر ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ ہم پہلے مصرے کا مطلب کیا ہے کہ ہم برے ہی بھلے، دوسرے مصرے کا مطلب کیا ہوا، اگر ہم نیک نہ بن سکے۔
اب اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ غالب نے تعبیر کیا ہے یہ اب سمجھے کہ دل گزر گاہ خیال میں و ساغر ہی سہی، کہ میرا دل جو ہے وہ میں و ساغر یعنی شراب نوشی کے خیال کی گزر گاہ ہی سہی، یعنی اگر میرے دل کے اندر میں نوشی اور میں کشی کی خواہشات ہر وقت جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، اور میرا دل جو ہے ایک طرح سے میں خانہ بنا ہوا ہے، اور مجھے شراب نوشی کی شدید خواہش جو ہے وہ رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ شراب پینا پلانا اور شراب نوشی کی خواہش رکھنا یہ ظاہر ہے کہ کسی نیک آدمی کا کام نہیں ہو سکتے، یہ اسی کو جو ہے وہ رندوں کے ساتھ جو ہے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے کسی بھی غیر متقی شخص کے ہو سکتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دل گزر گاہ خیال میں و ساغر ہی سہی، کہ میرا دل جو ہے وہ میں ساغر کے خیالات کی گزر گاہ ہی سہی، گر نفس جادہ سر منزل تقوی نہ ہوا، کہ اگر میرا نفس جو ہے وہ جادہ سر منزل تقوی نہ ہوا، کہ اگر میرا نفس کسی ایسے راستے کا مسافر نہ بن سکا کہ وہ راستہ جو ہے وہ تقوی پر جا کر منتہی ہوتا ہو، یعنی جس راستے پر چل کر ہم تقوی تک پہنچ جائیں، گر نفس یعنی اگر میرا سانس جادہ کہتے ہیں راستے کو، سر منزل تقوی کی منزل کا راستہ، یعنی اگر میرا سانس، یہاں سانس سے مراد یاد رکھیے گا غالب کی اپنی ذات ہے، کیونکہ کسی انسان کی بھی زندگی اور ذات کا جو ہے وجود اس کے سانس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو اس لیے نفس اور نفس میں اگرچہ فرق ہے، نفس انسان کی ذات کو کہتے ہیں، نفس جو ہے وہ سانس کو کہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ نفس جو ہے وہ انسان کا سانس ہونے کے ناطے انسان کی ذات کی بقا کی ایک دلیل کے طور پر لیا جاتا ہے، تو اس لیے نفس کو نفس کے معنی میں بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، تو یہاں ایسا ہی کیا گیا ہے کہ اگر نفس جادہ سر منزل تقوی نہ ہوا، کہ اگر میرا نفس جو ہے وہ اس راستے کا مسافر نہ بن سکا کہ جو راستہ جو ہے تقوی کی منزل پر جا کر ختم ہوتا ہو، تو کوئی بات نہیں، دل گزر گاہ خیال میں ساغر ہی سہی، تو پھر میرا دل جو ہے وہ میں ساغر کے خیالات گزر گاہ ہی سہی۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ دیکھیں پہلے مصرے میں ہے دل گزر گاہ، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ دل گزر گاہ خیال میں ساغر ہی سہی، گر دل جادہ سر منزل تقوی نہ ہوا، یعنی دونوں مصروں میں کسی ایک چیز کا بیان ہونا چاہیے، یا تو دونوں میں نفس ہو یا دونوں میں دل ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، اور یہی غالب کا کمال ہے، اور یہی اس شعر کا حسن ہے کہ کس طرح سے ایک چیز کو جو ہے وہ دو مختلف تعبیروں کے ساتھ غالب نے پیش کیا ہے۔ تو آج اس طرح سے اس غزل کے جو ہے وہ 4 شعر ہو گئے ہیں، غرض لمبی ہو گئی ہے، تو اس سے میں یہیں پر اب ختم کرتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ باقی مگر شعر جو ہے اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔